میں فاتحہ کے لیے ڈیلی میرا روٹین تھا. میں جاتا تھا, جب جنت البقیع کے گیٹ کے اندر داخل ہوتا تھا, میں ایمانداری سے حلفاً کہہ رہا ہوں, میں جنت البقیع کے قبرستان کو دیکھتا تو مجھے یوں لگتا کہ جنت البقیع کا قبرستان آسمان سے ملا ہوا ہے, آسمان وہاں پر جھکا کھڑا ہے. یہ 14 طبق, یہ ارض و سما, یہ زمین و آسمان کنویں کی طرح نیچے پڑے ہیں, اور جنت البقیع سب سے کائنات میں اونچا ہے. لیکن جب میں آقا سرکار کے گنبد خضرا کو دیکھتا تھا تو گنبد خضرا جنت البقیع سے بھی اونچا آسمان سے ٹکرا رہا ہوتا تھا, بلکہ آسمان وہاں پر 14 طبق سرکار کے گنبد خضرا پر جھکے ہوئے تھے. کبھی میں جنت البقیع کے قبرستان کو دیکھتا, کبھی جریاد الجنہ کے قطب کو دیکھتا, کبھی آ کر سرکار کے گنبد خضرا کو دیکھتا. کون کائنات کے اندر سب سے اونچا بلند مرتبے والا ہے, رفعت والا ہے؟ میرے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. وہاں پر میں نے جنت البقیع کے اندر ایک دن عجیب منظر دیکھا. میں جاتا تھا امہات المومنین کی پہلے قبروں پر. مومنین کی مائیں ہیں 11, آ کر سرکار کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں. ایک ماں سے محبت, 11 ماں سے محبت وہاں پر. تو ہر امہات المومنین کی قبر اطہر پر جاتا, فاتحہ پڑھتا, دعا مانگتا, اور آخر کے اندر میں بی بی حلیمہ سعدیہ کی قبر پر جاتا, جو میرے نبی کی دائی تھی, جس نے میرے نبی کو دودھ پلایا تھا, جس نے میرے نبی کے بچپن کے اندر پرورش کی تھی, جس نے میرے نبی کو پالا تھا, جس نے میرے نبی کو گود میں ڈالا تھا, جس نے میرے نبی کو 5 سال تک اپنے جھونپڑی کے اندر رکھا. اس بی بی حلیمہ سعدیہ کے مزار پر جاتا, وہاں فاتحہ پڑھنے کے بعد عرض کرتا ہے اماں. کبھی بی بی ختیجہ الکبریٰ کی مزار پر جاتا, کبھی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر جاتا. میں کہتا, عرض کرتا, اے اماں آپ بھی تو ہماری مائیں ہیں. اولاد میں دھکے جھوڑے کھا کر پاکستان سے آیا ہوں, میری تو ذرا سفارش کیجیے اپنے بیٹے کو. اے بی بی حلیمہ سعدیہ, آپ میرے آ کر سرکار کو تو میری سفارش کیجیے. تو میں ایک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھا کہ اس جنت البقیع کے اندر, جنت البقیع کے قبرستان کے اندر میں نے کیا غور سے دیکھا. ایک نوجوان تھا, پاکستانی تھا, پاکستانی بھی تھا اور کشمیر کا رہنے والا تھا. دھاڑے مار کر روتا روتا ہر قبر پر جا رہا تھا اور زور زور سے کہہ رہا تھا, پکار رہا تھا, اے اماں, اے مما, کہاں ہو, آواز تو دو. سال ہو گیا ہے میں آپ کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں, سال گزر چکا ہے میں آپ کو آنکھوں سے دیکھنے سے ترس چکا ہوں. اتنا زارو قطار رو رہا تھا کہ میرے حواس باختہ ہو گئے. میں نے کہا کہ یہ کون نوجوان پاکستانی ہے, اتنا کیوں زارو قطار رو رہا ہے؟ میں چلتے چلتے اس کے پاس قریب گیا. اس کو اندر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی, ایک اتنی زاہو بکا اور زارو قطار سے رو رہا تھا کہ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. اور وہ بھاگتا پھراتا, کبھی ایک قبر پر, کبھی دوسری قبر پر, کبھی تیسری قبر پر. تو میں قریب پہنچا, میں نے اسے عرض کیا, اے نوجوان, پاکستانی ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی میں پاکستانی ہوں. میں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں کشمیر سے آئے ہوں. میں نے پوچھا بیٹا نوجوان, میں بھی اس وقت جوان تھا, میں نے کہا میرے بھائی اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو سسکیاں بھرتی ہوئی آواز کے اندر کہتا ہے, میرے بھائی نہ پوچھو مجھ سے, میں جتنا درد مند ہوں, میں جتنا غموں سے نڈھال ہوں, جتنا میں تڑپ رہا ہوں, میری کیفیت نہ پوچھو. میں نے کہا بتا تو صحیح, ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر دوں, امداد کر دوں, ہیلپ کر دوں. وہ کہتا ہے کہ بھائی جان, پچھلے سال میری مما عمرہ کے لیے آئی تھی, عمرہ کرنے آئی تھی. جب مدینہ شریف کے اندر پہنچی, عمرہ مکے کا کر چکی, مدینہ کے اندر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر دی, موت آ گئی. میری ماں فوت ہو گئی تھی. مجھے فون کیا کہ آپ اپنی ماں کی لاش کو واپس پاکستان منگاتے ہیں یا جنت البقیع میں دفن کر دیں. تو میں نے عرض کیا جنت البقیع سے, کیا پاکستان زیادہ خوبصورت ہے یا زیادہ یہ برکت والا ہے؟ میری ماں کو جنت البقیع کے اندر دفن کر دو. میری ماں کو دفن کر دیا جنت البقیع کے اندر.
مجھے آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا، مجھے اپنی ماں کا کندھا دینا، جنازے کو کندھا دینا نصیب نہیں ہوا، میں اپنی ماں کا آخری درشن بھی نہیں کر سکا، میں اپنی ماں سے آخری بات نہیں کر سکا، میں اپنی ماں سے آخری دل کی آؤ فغاں اپنی بات راز کی نہیں کر سکا۔ میں سال ہو گیا ہے میرے بھائی، صبح شام گھر سے باہر نکل کر چھت کے اوپر ماں کو پکارتا ہوں، ماں کہاں چلی گئی ہے، مجھے ایک آواز کو دے۔ کیسے پیار سے بلاتی تھی، کبھی مجھے چاند کہہ کر پکارتی تھی، کبھی مجھے پھول کہہ کر پکارتی تھی۔ اے ماں، آج ایک آواز ہے آسمان، میری ماں کی ایک آواز تو میرے کانوں کو سنا دو۔ 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، میری ماں کی آواز میرے کانوں نے نہیں سنی، میری آنکھوں نے ماں کا جلوہ نہیں دیکھا، دیدار نہیں کیا۔ صبح شام میں ماں کی گود کے اندر لیٹتا تھا، میری ماں مجھے پیار کرتی تھی، شفقت کرتی تھی، میں ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اب میرے ساتھ کیا پوچھتے ہو کیا گزر رہی ہے؟ تو جب یہ روتے روتے سسکیاں بھرتے بھرتے ماں کی حالت بتا رہا تھا تو میں نے کہا، سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، میں نے کہا کہ بھائی جان آ جاؤ۔ مجھ سے پوچھا کیا آپ نے؟ جلدی سے بتاؤ میری ماں کی قبر کو دیکھا ہے کیا؟ میری ماں کی قبر کو جانتے ہیں؟ مجھے خدا کے لیے میری ماں کی قبر پر تو لے چلو، میں اپنی ماں کے قبر کے قدموں سے پکڑ کر لپٹ کر ماں کے قدموں کو ماں سے اپنی التجائیں آرزوئیں ایسے میں بیان کروں گا۔ میں نے کہا کہ اب اس کو اگر جھوٹ بولتا ہوں پھر بھی گناہ ہے، سچ بولتا ہوں پھر بھی گناہ ہے۔ اس کی میں ایک کیفیت دے کر دردمندانہ کیفیت کیا ٹائم ہو گیا؟ دل تو پہلا کم ہے، ٹائم میرے خیال میں زیادہ ہو چکا ہے۔